پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی کا عنوان ہے رمضان کی روشنی۔ بستی کے آخری سرے پر ایک پرانا سا مکان تھا۔ اس کی کھڑکیوں پر ہمیشہ گہرے پردے پڑے رہتے۔ دن میں دروازہ بند رہتا، رات میں ہلکی پیلی روشنی اندر سے چھن چھن کر باہر آتی۔ اس گھر میں ایک عورت زرین اکیلی رہتی تھی۔ پوری بستی کے لوگ اسے جانتے تھے اور اس کا تذکرہ تو ہر کوئی کرتا، مگر احترام سے نہیں بلکہ حقارت اور نفرت سے۔ عورتیں اپنی بیٹیوں کو اس گلی سے گزرتے ہوئے جلدی چلنے کو کہتی۔ مرد دن میں اس گھر کے پاس سے نظریں چرا کر گزرتے، مگر رات کو اسی کے دروازے پر دستک دے رہے ہوتے۔ زرین نے بھی وقت کے ساتھ سیکھ لیا تھا کہ سوال نہ پوچھے جائیں، جواب نہ دیے جائیں، بس زندگی جیسے چل رہی ہے ویسے چلنے دی جائے۔ عام طور پر کوئی بھی انسان مکمل پتھر نہیں ہوتا، اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک نرم حصہ باقی رہتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی دب کیوں نہ جائے۔ رمضان آنے میں چند دن باقی تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، گلی میں سکوت تھا۔ زرین کھڑکی کے پاس بیٹھی یوں ہی باہر دیکھ رہی تھی۔ سامنے والی چھت پر ایک کمسن لڑکی کپڑے اتار رہی تھی۔ 12-13 سال کی ہوگی، بال ڈھیلے سے بندھے ہوئے، چہرے پر سادگی، آنکھوں میں خوبصورت زندگی کے خواب۔ اچانک اس کی نظریں زرین سے ملیں، ایک لمحہ، بس ایک لمحہ کے لیے۔ لڑکی نے چونک کر نظریں جھکا لیں۔ اندر سے اس کی ماں نے زور سے پکارا، ادھر مت دیکھا کرو، اندر آ جاؤ۔ لڑکی فوراً پلٹی اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ زرین کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر ہتھیلی رکھ کر پورے زور کے ساتھ دھکا دے دیا ہو۔ ادھر مت دیکھا کرو، یہ جملہ دیر تک اس کے اندر گونجتا رہا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اب صرف ایک عورت نہیں، وہ ایک خبردار کرنے والی مثال بن چکی ہے، ایک سایہ جس سے مائیں اپنی بیٹیوں کو بچاتی ہیں۔ اسی شام اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو غور سے دیکھا۔ چہرہ اب بھی پرکشش تھا، مگر آنکھوں کے نیچے تھکن کی ہلکی سی سیاہی تھی۔ اسے اپنا بچپن یاد آیا، وہ بھی تو ایسی ہی تھی، سادہ، معصوم، خوابوں سے بھری ہوئی۔ پھر وہ سب کچھ یاد آیا جو اس کے ساتھ ہوا تھا، باپ کی موت، قرض، رشتہ دار کی دھوکہ دہی، شہر کا اجنبی پن، اور پھر وہ پہلا دن جب اس نے محسوس کیا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس کے بعد وہ گناہ کی دلدل میں دھنستی چلی گئی، چاہ کر بھی وہ واپس نہیں جا سکی۔ وہ برسوں تک یہی سمجھتی رہی کہ زندگی نے اسے مجبور کیا ہے، اس لیے وہ بے قصور ہے، مگر آج پہلی بار اس کے ذہن میں ایک اور سوال ابھرا، کیا میں اب بھی مجبور ہوں یا صرف عادت کی قیدی؟ اس سوال کا جواب آسان نہیں تھا۔ چند دن بعد رمضان کا چاند نظر آیا۔ گلی میں خوشی کی ہلکی سی ہلچل ہوئی، بچے شور مچا رہے تھے، عورتیں سحری کی تیاری کی باتیں کر رہی تھیں۔ زرین کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے بلا سوچے سمجھے کھڑکی بند کر دی، لیکن اسی لمحے اس کے دل میں ایک اور کھڑکی کھل گئی تھی۔ اس رات وہ سو نہ سکی۔ پہلی سحری کی اذان کی صدا فضا میں بلند ہوئی، آواز سیدھی اس کی روح کے اندر اترتی چلی گئی۔ اسے یاد آیا وہ بھی کبھی روزہ رکھا کرتی تھی، ماں کے ساتھ سحری میں جاگتی تھی، افطار کے وقت دسترخوان سجاتی تھی۔ موجودہ گناہ میں لتھڑی زندگی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ صبح ہونے سے پہلے اس نے دروازہ اندر سے بند کیا، اس نیت سے کہ آج یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ یہ کوئی ڈرامائی اعلان نہیں تھا، نہ کسی سے وعدہ، نہ کسی کو خبر، بس اپنے دل سے خاموش مکالمہ اور اس کے بعد ایک حتمی فیصلہ۔
اس نے وضو کیا، پانی ٹھنڈا تھا مگر اندر کا اضطراب اس سے زیادہ شدید۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور برسوں بعد اپنے رب کی حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ طویل عرصہ کے بعد پیشانی زمین پر رکھی تو سر اٹھانے پر دل ہی نہیں کیا۔ طویل سجدوں کے بعد کوئی باقاعدہ دعا بھی نہیں کی، بس ایک جملہ بار بار لبوں پر آتا رہا، میرے مالک اپنی سیاہکار کنیز کو بدل دے۔ پہلا روزہ مشکل تھا، جسم اس کا عادی جو نہیں تھا، دل میں ہزار وسوسے آتے رہے۔ زندگی بھر اپنا منہ کالا کرنے کے بعد اب پلٹنے کا کیا فائدہ؟ لوگ تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گے، ایک مہینے سے کیا بدل جائے گا؟ مگر ہر وسوسے کے بعد اسے وہ لڑکی یاد آتی، جھکی ہوئی آنکھیں، ماں کی آواز، ادھر مت دیکھا کرو۔ وہ چاہتی تھی کہ کم از کم آئندہ کبھی کوئی ماں اپنی بیٹی کو اس کے نام سے نہ ڈرائے۔ دن گزرتے گئے، اس نے رات کی روشنی بجھائے رکھی، دروازہ بند رہا، چند لوگ آئے بھی مگر لوٹ گئے۔ گلی میں چہمے گوئیاں شروع ہوئیں مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ رمضان کا ہر دن اس کے لیے ایک امتحان تھا، کبھی وہ کمزور پڑتی، کبھی روتی، کبھی خود سے لڑتی، مگر ہر شام افطار کے وقت اسے محسوس ہوتا جیسے دل کی ایک اور تہہ صاف ہو گئی ہو۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آیا تو اس کے اندر کا شور کم ہو چکا تھا۔ وہ اب خود سے نفرت نہیں کر رہی تھی، وہ خود کو دوبارہ تعمیر کرنے، اپنی ذات کو ترتیب دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک رات دیر تک سجدے میں رہنے کے بعد اسے پہلی بار سکون محسوس ہوا، ایسا سکون جو باہر کے حالات سے نہیں، اندر کے فیصلے سے آتا ہے۔ اس نے طے کر لیا کہ رمضان ختم ہونے کے ساتھ یہ تبدیلی ختم نہیں ہوگی۔ عید کی صبح بستی نے دیکھا کہ اس کے گھر کے پردے ہٹ چکے ہیں، دروازہ کھلا تھا مگر اس بار روشنی دن کی تھی، رات کی نہیں۔ چند ہفتوں بعد لوگوں کو معلوم ہوا کہ زرین نے اپنا مکان چھوڑ دیا ہے، وہ قریب ہی ایک چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گئی ہے، سلائی کا کام شروع کر دیا ہے، ایک مدرسے میں صفائی اور بچوں کی نگرانی کا کام بھی کرنے لگی ہے۔ لوگوں نے سرگوشیاں کی، کچھ نے طنز بھی کیا، مگر وقت کے ساتھ آوازیں مدھم ہو کر دم توڑ گئیں۔ زرین جانتی تھی کہ اس کا ماضی مٹ نہیں سکتا، مگر وہ یہ بھی جان چکی تھی کہ ماضی انسان کی آخری تعریف نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی شام کے وقت وہ گلی سے گزرتی تو وہی لڑکی کھیلتی دکھائی دیتی، اب اس کی ماں اسے اندر بلانے کی جلدی نہیں کرتی تھی۔ زرین دل میں ایک خاموش شکر ادا کرتی، رمضان نے اسے کوئی معجزہ نہیں دیا تھا، اسے بس ایک سوال دیا تھا، کیا میں اب بھی مجبور ہوں؟ اور اس نے پہلی بار اس سوال کا جواب خود دیا تھا۔ وہ اب بستی کی کہانی تھی، مگر عبرت کے طور پر نہیں، امکان کے طور پر۔ اس بات کے امکان کے طور پر کہ انسان چاہے کتنا ہی گر جائے، اگر وہ سچ مچ بدلنا چاہے تو راستہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں کھلا رہتا ہے۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئی ہے تو لائک کر کے شیئر کر دیں، چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی خوبصورت پیغام والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، سلامت رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔